قل من کان عدوا لجبریل، یہ لکھو جی ازالہ شبہ، وحی کے بارے میں ایک شبہ پیش کیا تھا یہود نے، اس کا ازالہ شبہ۔ مدینے کے قریب یہودی رہتے تھے، وہاں حضرت عمر بھی تشریف لے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تشریف لے جاتے تھے، ان کو دعوت بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہود نے، ایک روایت ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ وحی کون لاتا ہے، ایک روایت ہے کہ خود حضرت سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وحی کون لاتا ہے، حضرت نے فرمایا میرے پاس جبریل وحی لاتا ہے۔ کون؟ تو انہوں نے کہا ہوا عدونا، ہوا وعدو آبائنا، وہ تو ہمارے باپ دادا کا دشمن، ہمارا دشمن، وہ تو عذاب لاتا تھا ہمارے باپ دادا پہ۔ جبریل کی بجائے کون ہوتا؟ میکائیل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ اعتراض کس پہ کیا؟ وحی پہ کیا کہ وحی لانے والا کون ہے، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بات ہی سمجھ، مرزا غلام احمد قادیانی سے پوچھا گیا کہ تیرے پاس وحی کون لاتا ہے، اس نے جواب دیا میرے پاس وحی لانے والا ہے ٹیچی۔ کون؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کون وحی لاتا ہے؟ ٹیچی کوئی آئے فرشتہ ٹیچی، شیطان لاتا ہے اس کے پاس چیزیں، وہ بالکل ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس وحی لانے والا ہے ٹیچی۔ قل من کان عدوا لجبریل، یہ ازالہ شبہ۔ بھائی جبریل جو وحی لاتا تھا حضرت کے پاس، خدا کے حکم سے لاتا یا اپنی مرضی سے؟ ایک بادشاہ اپنا قاصد بھیجتا ہے تمہارے پاس، تو تم قاصد کی مخالفت کرتے ہو، تو قاصد کی مخالفت کس کی مخالفت ہے؟ تو اپنی مرضی سے دیں بادشاہ بھیجا۔ یہی فرمایا جو جبریل کا دشمن وہ خدا کا دشمن ہے۔ آپ فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو شخص ہے دشمن کس کا؟ جبریل کا، فلا انصاف لہ، اس کی جزا محذوف ہے، وہ انصاف کی بات نہیں کر رہا، یہ جزا محذوف ہے، فلا انصاف لہ۔ بعض حضرات جزا محذوف کرتے ہیں فَهُوَ عَدُوٌّ لِوَحْيِ اللَّهِ، دشمن ہے کس کا؟ اللہ کی وحی کا دشمن۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تردید کی وجہ نمبر 1، فَإِنَّهُ کے نیچے کا لکھنا ہے، تردید کی وجہ نمبر 1۔ بھائی وہ اللہ کی طرف سے لایا وہی اپنی طرف سے، یہ تردید کی کیا ہے جی؟ وجہ نمبر 1۔ پر بے شک اس نے اتارا قرآن کو تیرے دل کے اوپر ساتھ حکم اللہ کے، مصدق لما، یہ وجہ نمبر کتنی؟ 2۔ ایک تو اللہ کے ہاں سے آیا، دوسرا یہ ہے کہ یہ کتاب تمہاری کتابوں کے تصدیق کرتی ہے، تکذیب کئی جگہ پڑھ چکے ہو، یہ کتاب مصدق ہے ان کتابوں کی جو آگے اس کے ہیں، یہ وجہ نمبر 2۔ ہدن وجہ نمبر کتنی؟ 3، یہ ہدایت ہے۔ بشرا وجہ نمبر کتنی؟ 4، مومنین کے۔ من کان عدوا للہ، یہ وجہ نمبر کتنی؟ 5 وجوہ سے تردید کی گئی، کیونکہ جو جبریل کا دشمن وہ کس کا دشمن؟ خدا کا دشمن، سارے فرشتوں کا دشمن۔ فرمایا وہ شخص کیا ہے دشمن اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا۔ بھئی ملائکہ کے اندر جبریل میکائیل آ جاتے تھے یا نہیں؟ تو ان کو کیوں خاص کیا گیا؟ اس لیے کہ بحث کن میں چلی آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا میرے اوپر کون آتا ہے؟ جبریل۔ انہوں نے کیا کہا؟ میکائیل ہے، اس لیے 2 کی تخصیص کی گئی، جبریل کا
ایک کو میکائل بھی پڑھتے ہیں، میکال بھی پڑھتے ہیں، ادھر کیا ہے؟ اچھا جی، بس بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا، یہ لوگ کافر ہیں اور اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں حضرت کو تسلی ہے اور یہود کو زجر ہے۔ اے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہوں، ہم نے ہی آپ پہ قرآن نازل کیا، آپ سچے رسول ہیں، باقی جو نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ حضرت کے لیے تسلی ہے، یہود کو کیا ہے؟ اور البتہ اتارا ہم نے تیز طرف ایسے واضح اور نہیں کفر کرتے ساتھ سے اس کے مگر کافر لوگ۔ یہ فاسق ہے نا، فاسق، کبھی اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ گناہ گار، چاہے مومن کیوں نہ ہو۔ کبھی فاسق سے مراد کون ہوتا ہے؟ کامل فاسق، کیا؟ نافرمان، وہ کون ہوتا ہے؟ کافر، یہاں کافر لکھو مانا، نہیں کفر کرتے ساتھ اس کے مگر کامل فاسق۔ آوا کلما عاہدوا، بنی اسرائیل کی عہد شکنی، بنی اسرائیل کی عہد شکنی۔ بھائی یہ تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں عہد شکنی بہت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کرتے تھے توڑ دیتے یا نہیں؟ تو یہ فرمایا کہ یہ آباء و اجداد سے عہد شکنی کرتے آ رہے ہیں، اور اس کا ایک نمونہ بھی بیان ہوگا۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، یہ استفہام انکاری ہے توبیخ و زجر کے لیے، کیا ہر گاہ کے وعدہ کیا انہوں نے کوئی وعدہ تو پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان کے نہیں ایمان لاتے ساتھ تورات کے، لا یؤمنون بالتورات۔ یہ تو تھی بنی اسرائیل کی عہد شکنی، اب نمونہ عہد شکنی کا، نمونہ عہد شکنی۔ حضور کے وقت بھی نمونہ ہے عہد شکنی کا، وہ کیا کہ پہلے سے کتاب تورات میں حضور کے متعلق پیشین گوئیاں پڑھی یا نہیں؟ تو وعدہ کرتے تھے کہ نبی آخر زمان پہ ایمان لائیں گے، تو حضرت جب تشریف لائے تو ایمان لائے، عہد شکنی کر دی۔ دراصل بات یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تورات لاؤ، کیا لاؤ؟ تورات لاؤ، اس کے مضامین دیکھتے ہیں۔ تو تورات لائے تو حضرت کے متعلق پیشین گوئیاں تھیں، تورات کے اندر توحید تھی، کیا تھی؟ چاہے تعریف کر دی لیکن اصل توحید موجود تھی اس کے اندر۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ تورات کے ساتھ ہمارے پاس اور کتابیں بھی ہیں۔ وہ کون سی کتابیں ہیں؟ کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا آصف بن برقیہ، کیا؟ اس کی لکھی ہوئی ہے، سلیمان علیہ السلام کے وزیر کی، وہ جادو کی کتابیں تھیں، کیا تھی؟ تو وہ لائے، تو جادو کی کتابوں میں تو شرک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غلط عقائد بیان ہوتے ہیں جادو کتابوں کے اندر۔ یعنی تورات کو چھوڑ دیا اور جادو کتاب لا کے مقابلہ شروع کر دیا، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کی کتاب ہے ان کی ہدایت کے لیے، اس کو نہیں مان رہے، کس کو مان رہے ہیں؟ جادو کتابوں کو مان رہے ہیں جن کے اندر شرک بھرا ہوا ہے۔ یہی ہے، دیکھو جی، نمونہ عہد شکنی، اور ہر گاہ کے آ گیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا واسطے اس کتاب کے جو ان کے ساتھ تھی۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ نابغ فریقن، حماقت نمبر 1، حماقت بے وقوفی، حماقت نمبر 1، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو۔ کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ کو۔ اس کتاب اللہ سے مراد ہے تورات۔ پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب کو،
کس کو پھینکا؟ یہ بھی مفعول ہے نابضا کا، اللہ کی کتاب تورات کو پیچھے اپنی پیٹھوں کے گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ یہ حماقت نمبر کیا تھی جی؟ 1۔ آگے حماقت نمبر 2، کتاب کو پھینک دیا اور کس کی اتباع کی؟ جادو کی۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، حماقت نمبر 2، اور تابع ہوئے اس جادو کے، ماں کے نیچے کا بڑھو، جادو کے جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، علی ہونے فی، سلیمان کی سلطنت کے اندر۔ میرے عزیز، سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھائی جن تابع تھے ان کے یا نہیں؟ انسان جنات اکٹھے رہتے تھے، تو اصل جادو آیا ہے جنات سے، تو جنات نے انسانوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا اور کتابیں بھی بنا لی جادو کی، اور ان کتابوں کے اندر لکھ لیا کہ یہ کتابیں کس نے بنی ہیں؟ آصف بن برقیہ نے بنی ہیں، جھوٹ لکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ جادو سکھا رہے ہیں انسانوں کو، سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں کیا کر لی؟ ضبط کر لی، اور ضبط کرنے کے بعد جہاں ان کا تخت ہوتا تھا نا، تخت کے نیچے گڑھا کھدوایا اور اس کے اندر کتابیں بند کر دی، اوپر تخت رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، شیطان نے ان کو کہا بعد میں آنے والوں کو کہ سلیمان کا تخت جہاں رکھا تھا نا اس کو کھودو، اور انہیں کھودا، کیا نکالیں؟ جادو کتابیں نکالیں۔ تو شیطان نے ان کو کہا دیکھا کہ سلیمان جو بادشاہی کرتا تھا، جن اس کے تابع تھے، یہ جادو کے ذریعے بادشاہی کرتا تھا۔ کس کے ذریعے؟ دیکھو نا کتابیں نکالی ہے، اس کے دور میں بادشاہی کرتا۔ اب یہود کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان کیا کرتے تھے؟ جادو کرتے تھے، حالانکہ جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہی تردید ہو رہی ہے۔ دیکھو جی، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، یہ حماقت نمبر کتنی ہے جی؟ اور تابع ہو گئے ان جادو کے کہ پڑھتے تھے شیطان بھی، سلطنت کس کے؟ سلیمان کے۔ وما کفر سلیمان، حماقت نمبر 3، انہوں نے جادو کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ کس کی طرف کر دی؟ سلیمان کی طرف، حالانکہ جادو کفر ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا سلیمان کفر نہیں کرتے تھے، کفر ہے جادو۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ نہ کفر کیا تھا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کون سا کفر؟ جادو کا۔ یعلمون الناس، سے سکھاتے تھے لوگوں کو کیا؟ جادو۔ آگے جی، وما انزل علی الملکین، یہ لکھ جی، ہاشا لکھو، اس کا عطف ما تتلو پر ہے، اس کا عطف ما تتلو پر ہے۔ جب اس کا عطف ما تتلو پر ہوگا تو معنی کیسے کرو گے؟ تابع ہوئے اس جادو کے کہ پڑھتے تھے شیطان، اور تابع ہوئے اس جادو کے، یہ دوسرا جادو ہے، تابع ہوئے اس جادو کے جو اتارا گیا اوپر دو فرشتوں کے، اس جادو کے بھی تابع ہوئے، اس جادو کے بھی تابع ہوئے۔ تو جادو ایک تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھیلا جنات کے ذریعے، اور دوسرا عراق کا ملک ہے اور اس کے اندر شہر بابل ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں کے دل میں یہ جادو القاء کیا گیا، یہ نازل کیا گیا کہ معنی کیا؟ دل میں القاء کیا گیا کہ لوگ جادوگروں کا اور پیغمبروں کا فرق نہیں کرتے۔ بلا بھائی دیکھو نا، ایک جادوگر ہے، وہ جادو کے زور سے ہوا پہ اڑ رہا ہے یا نہیں جی؟ تو یہ کیا خرق عادت ہے۔ اب لوگ یہ سمجھیں کہ ہوا پہ اڑنے والا پتہ نہیں جادوگر ہے یا نبی ہے، جادوگر ہے یا
تو جادوگروں سے بھی ایسے کام ظاہر ہوتے تھے جو خلاف عادت ہوتے، اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی کیا ہوتے تھے؟ خلاف عادت۔ تو لوگ دھوکے میں پڑ گئے، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ نبی ہے یا یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، وہ لوگوں کو بتلاتے تھے کہ یہ جادو جو پڑھتے ہیں نا اور اس کی تاثیر ہوتی ہے، یہ الفاظ کفریہ ہیں۔ کیا ہے؟ کفریہ الفاظ ہیں۔ تو جادو اور معجزات کے درمیان فرق کیا کرو۔ تو لوگوں کو بتاتے تو اس نیت سے تھے کہ دیکھو یہ کفریہ الفاظ ہیں، ان سے بچو، لیکن لوگ بڑے عجیب و غریب تھے، وہ کفریہ الفاظ سیکھ کے آگے استعمال کرتے تھے۔ آگے کیا کرتے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو جادو وہ بتلاتے تھے 2 فرشتے تمیز اور فرق کے لیے، اور ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ یہ ہم محض تمیز کے لیے بتاتے ہیں، ان کو استعمال نہ کرنا، لیکن لوگ غلطی سے کیا کرتے تھے؟ استعمال کرتے تھے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں۔ ایک عالم نے مثال طور لکھا، اور اب بھی لکھتے ہیں، کتاب لکھی کہ یہ کلمات کفریہ ہیں، کتاب میں درج کر دیے کہ یہ کلمات کیا ہیں؟ جو آدمی ان کلمات کا عقیدہ رکھے گا، استعمال کرے گا، کیا بن جائے گا؟ اب وہ کتاب آپ پڑھیں گے یا نہیں؟ کیوں پڑھیں گے؟ تاکہ کفریہ کلمات سے ہم بچ جائیں، ان کا اعتقاد نہ رکھیں، ان کو استعمال نہ کریں۔ لیکن ایک بے وقوف وہ کتاب پڑھ کے اعتقاد رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی اپنی غلطی نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کفریہ کلمات پڑھتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے منم مسیح زمانو، منم کلیم خدا، منم محمد احمد کے مجتبی باشد۔ مرزا کہتا ہے کہ عیسیٰ بھی میں ہوں، موسیٰ بھی میں ہوں، محمد بھی میں ہوں۔ یہ کلمے کیا ہے؟ وہ کفر ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کفریہ کلمے پڑھے آپ کو سمجھانے کے لیے یا اعتقاد رکھا؟ تو اب ایک بے وقوف اعتقاد رکھ دیتا ہے شروع کر تو کافر بن جائے گا۔ تو کافروں کے کلمے کفریہ پڑھے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو فرشتوں نے تو جادو پڑھا تھا سمجھانے کے لیے، لیکن انہیں اعتقاد رکھ لیا۔ یہ جادو ایسے ہوتے ہیں، منتر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ گرو دی بھگا چیلے دی لگا پر منتر دے ایسر مانگا شو، یہ منتر ہے، جادو ہے۔ اب میں کافر بن گیا ہوں۔ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اس قسم کے وہ بنائیں گے، کسی عامل کے چکر میں نہ آ جانا۔ یہ گرو دی بھگا چیلے دی لگا، وہ گرو کون ہوتا ہے؟ ہندو کا پیر۔ گرو کون ہوتا ہے؟ اور چیلا کون ہوتا ہے؟ وہ مرید ہوتا ہے۔ اب ہندو کا پیر گرو چیلا اس کو پکار رہا ہے، اس منتر کے اندر کیا پکار رہا ہے کہ میری مدد کرو، گرو دی بھگت چیلے دی لگت، یہ مدد ہے، اور مدد یہ کافروں سے لے رہا ہے۔ یہ منتر ہے۔ ایک آدمی پڑھتا تھا، میں نے پوچھا کیا پڑھتا ہے؟ تو کہہ گیا یہی پڑھتا ہوں۔ تو میں نے یاد کر لیا بچپن کی بات۔ تو منتر پڑھتے عام آدمی۔ تو وما انزل کا عطف کس پہ پڑھ رہا ہے بھائی؟ کس پہ عطف پڑھ رہا ہے؟ ہاں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کو نا، یہ عطف دور پڑھ رہا ہے، دور ہے نا۔ تابع ہوئے اس جادو کے جو حضرت سلیمان کی سلطنت میں کیا جنوں نے پھیلایا تھا، اور اس جادو کے بھی تابع ہوئے جو ہاروت ماروت کے ذریعے پھیلا۔ کس کے ذریعے؟ ہاروت ماروت کے ذریعے پھیلا۔ یہ فرشتوں کے نام تھے اور شہر بابل میں رہتے تھے، اور تابع ہوئے اس جادو کے کہ اتارا گیا۔ اتارا گیا کا معنی کیا ہے؟ القاء کیا گیا ان کے دل کے اندر، اوپر 2 فرشتوں کے شہر بابل کے اندر۔ یہ عراق کا شہر تھا۔ ہاروت ماروت یہ بدل ہے مالکین سے، ترکیب میں یہ کیا بن رہا ہے؟ مالکین سے بدل، یعنی ہاروت و ماروت۔ اب دیکھو نا، وما یعلمان ہے، اور نہیں بتلاتے تھے وہ، یہاں تعلیم مراد نہیں ہے، کیا بتلانا، اور نہیں بتلاتے تھے وہ 2 فرشتے کسی ایک کوئی جادو
یہاں تک کہ کہتے سوائے اس کے نہیں ہم آزمائش ہیں، بابا ہم آزمائش کے لیے نازل ہوئے ہیں، فلا تکفر، ہم سے جادو سیکھ کے استعمال نہ کرو، لیکن پر سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو کہ جدائی ڈالتے ساتھ اس کے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے۔ عام طور پہ جادو ہے نا وہ دو کام دیتا ہے، ایک الحب کا کام دیتا ہے، دوسرا البغض کا کام دیتا ہے۔ جادو محبت کے اندر بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے اور بغض کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے۔ سندھ کے اندر ایک پیر رہتا تھا، وتی پیر مشہور ہو گیا، میٹھا سہی کہتے تھے اس کو، پتہ نہیں کیا بلا کہتے تھے، وہ بھی جادو کرتا تھا، لاڑکانے کی طرف ادھر کا۔ ایک سردار گیا اس کے پاس، اپنی بیوی کو لے گیا، سمجھے جی، اس کی بیوی بڑی حسینہ جمیلہ تھی، تو وہ پیر نے کہا یہ سرما دے رہا ہوں آپ کو، بتاؤ تحفے کے، سمجھے، یہ اپنی بیوی تیری استعمال کرے گی، حالانکہ اس سرمے کے اوپر جادو تھا، سمجھے جا، اور الحب کا جادو تھا۔ وہ تھا سمجھدار زمیندار، سمجھے، گھر لے گیا تو ایک بکری تھی، اس کی بکری کی آنکھ میں ڈالا وہ سرما، جب بکری کی آنکھ میں ڈالا تو بکری چیخ پکار کرتی، دھار فریاد کرتی، دوڑی اس طرف، کس طرف، جہاں پیر رہتا تھا، تو پیر کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ تو اس نے کہا دیکھو کتنا بدماش پیر تھا، اگر میں اپنی بیوی کی آنکھ میں ڈالتا تو میری بیوی کا یہ حال ہوتا۔ یہ ہوتی ہے جادو کی تاثیر۔ اسی طرح یہ پیر ہیں کہ چمچیر ہیں، وہ پیر ہیں چمچیر ہیں، خبیث، بے غیرت کسی کے دیوس، سمجھے جی۔ اور بعضے ہوتے ہیں البغض، کیا بغض کہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، ہاں بس جادو کیا اور میاں بیوی ڈنڈا بازی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کی پٹائی شروع ہو گئی۔ یہی ہے، سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز کہ جدائی ڈالتے بس سبب اس کے درمیان مرد کی اور اس کی بیوی کے۔ وما ہم بضارین، اللہ نے فرمایا جس طرح یہ زہر ہے نا، زہر اس سے آدمی مر جاتا ہے نہیں، تو زہر کے اندر تاثیر بھی ذات ہے، خدا نے تاثیر رکھی ہے، اللہ نے، یہ آزمائش دار الابتلاء ہے۔ اسی طرح جادو میں بھی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے، ایسا مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ باقی دنیا کے اندر تو کفر بھی ہے، تم کہو پھر جادو کیوں ہے، تو میں یہ سوال کروں گا کفر کیوں ہے؟ وہ کفر ہے یا نہیں؟ دنیا دار اور ابتلاء، یہاں اندھیرے بھی ہیں، نور بھی ہیں، کفر بھی ہے، اسلام بھی ہے، جادو بھی ہے، نیک چیزیں بھی ہیں، تو بیش تھوڑی ہے، یہ دار الابتلاء ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ وما ہم، اور نہ تھے وہ نقصان دینے والے ساتھ اس جادو کے کسی ایک کو مگر ساتھ کون؟ اللہ، اور سیکھتے تھے وہ جادو کے نقصان دیتا ان کو، نہ نفع دیتا ان کو۔ بھائی نقصان ہی ہے، کافر بن جاتے ہیں، وہ جادو کرنے والا کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، ترہیب، یہ ڈراوا ہے، ترہیب، اور البتہ تحقیق جانا تھا علماء یہود نے۔ عالم کا فاعل کون ہے؟ علماء یہود۔ اور البتہ جانا تھا علماء یہود نے کہ البتہ وہ شخص کہ خرید کرتا ہے جادو کو، پسند کرتا ہے، خرید کرتا ہے، نہیں واسطے اس کے آخرت کے اندر کوئی حصہ۔ والا بے سما شرو، یہاں بھی شرا کس کے معنی میں ہے؟ خرید کرنا، بیچنا، بیچنا۔ اور البتہ بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے بدلے اس کے اپنے جانوں کو۔ وہ کون سی چیز تھی کہ جانیں بیچی اور اس کو خرید کیا؟ بتاؤ کون سی چیز تھی؟ ہاں، انفسام کے بعد لکھ لو السحر، مخصوص بالضم معذوف ہے، یہ بیسا کا مخصوص بالضم السحر معذوف ہے۔ اپنے نفس بیچے اور اس کو خرید کیا، وہ کون سی چیز تھی؟ السحر، جادو تھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، لو کانوا یعلمون منا۔ اب ذرا غور فرمائیے، پہلے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا،
یعنی علماء یہود جانتے تھے، لام تاکیدیہ قد تحقیق کیا ہے، پہلے فرمایا جانتے تھے، اب کیا فرماتے ہیں لو کانو کاش کے نہ جانتے، پہلے ان کو عالم کہا، اب کیا کہا جاہل کہا، تو معلوم ہوا کہ عالم اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو کیا بن جاتا ہے جاہل۔ انہوں نے جادو سیکھا تو علم ختم ہو گیا، جاہل بن گئے، کاش کے وہ جانتے۔ یہ تھی ترہیب، اور ولا انہم میں ہے ترغیب، ترہیب کے بعد اب ترغیب ہے ولا انہم، اور اگر تحقیق وہ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو البتہ ثواب تھا اللہ کے ہاں سے بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش کو جانتے۔ تو بھئی آپ نے قرآن کے ساتھ محبت لگانی ہے یا جادو کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، ہاں وعدہ ہے، وعدہ کرو۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے کراچی کے اندر عامل رہتے ہیں، سمجھے، اور عامل عام طور یہ نقش بناتے ہیں نا، اس میں جادو ہوتا ہے، طلباء پڑھ جاتے ہیں، دورہ حدیث فارغ ہو گئے، عاملوں کے چکر میں آ گئے، عامل ان کو کہتے ہیں یا تم نے دورہ حدیث پڑھ لیا، اب تیرے معاش کا مسئلہ ہے، ملازمت نہیں ہوگی، تدریس نہیں ہوگی، تجارت فتح ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ کیا سکھاتا ہوں میں؟ عملیات سکھاتا ہوں، تو عامل بن کے بیٹھ جائے، عورتیں بھی مفت میں مل جائیں گی۔ وہ عورتیں بہت ہوتی ہیں عاملوں کے پاس یا نہیں؟ جی زیادہ عورتیں بھی مفت میں مل جائیں گی، ہاں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، حق مہر کی ضرورت نہیں ہوگی، سمجھے، بچوں شچوں کے چکر سے بچ جاؤ گے، اے سمجھ۔ تو عملیات بنانے شروع کر دیتے ہیں، مکان بنا لیا، عورتیں مرد دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، تو جھوٹ کے ساتھ جو پیسے لیے جو حرام نہیں ہوتے، عورتوں کی طرف بد نگاہی کرنا، بدماشی کرنا کہاں جائز ہے، سمجھے جی؟ ہاں تو آج وعدہ کرتے ہو کہ ایسے چکر میں نہیں آئیں گے؟ بھئی کوئی آئے تو الحمد پڑھ کے دم کر لو، سورۃ فاتحہ شفاء من کل داء نہیں ہے؟ کوئی ایسے گھر جا کے دین کا کام کرو، عامل نہ مرو، دین کا کام کرو، دین کا کام تم کرو گے اللہ راضی ہوگا، آمین کہہ لو، اشاعت کرو دین کی، باقی وہاں پھر دم ضرور کے لیے بچوں کو لاتے ہیں، الحمد پڑھ دے دم کر دیا کرو، عاملوں کے چکر میں کبھی نہ لانا، ورنہ پورے بےایمان بن جاؤ گے، یاد رکھنا ایمان سلب ہو جائے گا، سمجھے؟ جادو سکھاتے ہیں وہ۔ ایک اور جادو بھی ہے، ایک اور کیا ہے جادو بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ٹر والا جادو، کیا؟ کمپیوٹر سسٹر واٹر، سمجھے، ماسٹر مسٹر دی ریٹ دی کیٹ، قرآن پڑھنے کے بعد پھر گھون کھلائیں گے، یہ تو حلوہ کھا رہے ہو نا، تو حلوہ کھانے کے بعد گھون ہی کھانا، وہ بھی ایک جادو ہے، انگریزی کے دل دادا بن جاتے ہیں، انگریزی کی تعریف کرتے ہیں، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، سمجھے؟ ہمارے بزرگان دین اس چیز کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے ہیں جیسے انگریز بدماش ہے، اس کی زبان کے ساتھ دل پہ سیاہی آتی ہے، سمجھے، اثرات آتے ہیں۔ بزرگ کہتے تھے گر ہم نے قرآن بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، قرآن سے محبت نہیں لگائی اس لیے، لائی ہر ڈاک تیرے لیے لندن سے کتاب، ہاتھ بھولے ہی سے قرآن کو لگایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہیں تارک قرآن ہو کر۔ وہ اکبر الہ آبادی کون تھا؟ جج تھا یا نہیں؟ گریجویٹ تھا، جج تھا، انگریزی کے اندر رہا تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ بات ہی کھری ہے ہرگز نہیں ہے کھوٹی، عربی میں نظم ملت، بی اے میں صرف روٹی، کیا کہوں آباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے ہوئے نوکر بنے پینشن ملی اور مر گئے، دین کا کوئی کام نہ کر گئے، صرف دفتر میں بیٹھے رہے، بی اے ہوئے نوکر بنے پینشن ملی اور مر گئے، دین کا کوئی کام نہ کر گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھیے بات، عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ ضرور عمل